حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے پر تشریف لائیں تو کہتے ہیں فبالا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، فمسح اور وضو کیا، پھر ومسح الناسیہ اور مسح کیا اپنے سر پر، ناسیہ تک نا۔ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور نے استنجا فرمایا، جیسے کہ قرآن مقدس میں وامسحوا برؤوسکم، تم اپنے سروں کا مسح کرو، تو اس پہ یہ ہے کہ کتنا مسح کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر مسح کرنا ہے، بس قرآن میں مسح بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کتنا مسح کیا جائے، تو یہ حدیث سے ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور نے استنجا فرمایا اور مسح کہاں تک کیا، ناسیہ تک۔ تو ہم قرآن حدیث پر اس طرح سے عمل کریں گے کہ قرآن نہ بدلنے پائے، تو لہٰذا چوتھائی سر کر لیا، قرآن میں کوئی تبدل نہیں، تو قرآن کا بھی یہاں ادا ہو گیا حکم اور حدیث شریف کا بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اپنے ناسیہ پر اور اپنے دونوں موزوں پر، ٹھیک ہے نا۔ والکتاب مجمل، قرآن کی یہ آیت مجمل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حق میں۔ تو کہتے ہیں فلتحقق بیانہ بہ، تو کہتے ہیں یہ حدیث اس کے ساتھ بیان ہو کر لاحق ہوئی، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ حدیث جو ہے بیان ہو کر کے کس کے ساتھ، آیت مجمل کے ساتھ لاحق ہوئی۔ آیت مجمل کیا ہے، وامسحوا برؤوسکم، ٹھیک ہے نا، اور بیان کیا ہے، بیان مغیرہ ابن شعبہ، یعنی حدیث قرآن مقدس نے بتا دیا وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو، اور قرآن اور حدیث مبارکہ یعنی بیان فالمتحققہ بیانہ بہ، یعنی یہ بیان ہو کر کے مغیرہ ابن شعبہ والا بیان ہو کر کے آیت مجمل میں ملحق ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ حجت علی الشافعی، اب یہ باتیں جو آیت مجمل ہے اور حدیث مبارکہ ہے، یہ حجت ہو گئی امام شافعی پر۔ کیوں؟ کہتے یہ امام شافعی کے خلاف حجت ہے، اس وجہ سے کہ فی تقدیر بثلاثہ شعرات، اس لیے کہ ان کے یہاں ہے حجت اس بات پر ہے کہ 3 بالوں میں سے 3 بالوں کے ساتھ فی تقدیر انہوں نے اندازہ کیا ہے کہ بندہ 3 بال اگر وہ چھو لے گا مسح میں تو مسح ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ چوتھائی، یعنی مسح کرنے کا قرآن نے بتایا تو مسح کرنا فرض ہے، اب کتنا کرنا ہے تو یہ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں امام شافعی پر یہ ہماری حجت ہو گئی، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ 3 بال اگر چھو لیں گے، 3 بال کے انداز پر اگر مسح کر لیا تو لہٰذا ہو جائے گا، اور یہ حدیث حجت ہے، یہ حدیث حجت ہے کس پر، امام مالک پر۔ امام مالک پر اس لیے حجت ہے کہ امام مالک کے خلاف حجت اس وجہ سے ہے کہ استیعاب کی انہوں نے شرط لگائی، استیعاب کی شرط ہے، استیعاب منع پورا، یعنی امام مالک کے فرماتے ہیں فامسحوا برؤوسکم، با زائدہ ہے تو فامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ امام مالک پر حجت ہے، یعنی یہ حدیث اور یہ آیت مجمل امام شافعی پر اس وجہ سے حجت ہے کہ انہوں نے 3 بال کا اندازہ لگایا، اور امام مالک پر اس لیے حجت ہے کہ انہوں نے استیعاب کو یہ کیا کہتے ہیں، استیعاب کی شرط لگائی، استیعاب کی شرط لگائی، مانی کہ امام حجت پر انہوں نے استیعاب کی شرط لگائی، یعنی انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرو، ناسیہ تک نہیں، قرآن نے وامسحوا برؤوسکم کہا تو پورے سر کا مسح کر ڈالو، قرآن نے مقدار نہیں بیان کیا تو ہم پورے سر کا مسح کریں گے، لیکن یہ امام مالک کی جو یہ پیش کردہ دلیل ہے، اس پر ہماری حدیث آیت مجمل اور حدیث مبارکہ مغیرہ ابن شعبہ کی یہ حجت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ فی بعض روایات، بعض روایتوں میں، یعنی بتایا جا رہا ہے بعض روایات میں بعض اصحابنا، بعض ہمارے اصحاب نے بثلاث اصابع الید، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ فرمائی، یعنی بعض روایت میں مقدار ناسیہ کی تقدیر، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں بعض روایتوں میں بعض اصحابنا، بعض ہمارے اصحاب نے کیا کہتے ہیں بثلاث اصابع الید، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ فرمائی، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ 3 انگلی کے ساتھ مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 نہیں بلکہ 3 انگلیوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر طریقہ بنا، بعض ہمارے اصحاب نے کہا کہ 3 انگلیوں کے ساتھ ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، مسح فرمانے کے لیے فرمایا، مسح کرنے کے لیے بتایا، اس لیے کہ اکثر ما هو الاصل فی آلۃ المسح، کیونکہ 3 انگلیاں، پھر لے لو ادھر، کہتے ہیں لأنہا، بے شک 3 انگلیاں اکثر ہیں، ما هو الاصل، اس چیز کا، فی آلۃ المسح، جو مسح کا اصل آلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے مصنفین نے ہمارے بعض صاحب نے فرمایا کہ مسح تو ناسیہ تک ہیں، آیت کیا کہتے ہیں حدیث مبارکہ سے، تو کہتے ہیں لیکن کیا کتنا جائے گا، 3،
ٹھیک ہے نا.